الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے اس حالت میں باہر نکلے کہ آپ کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے مبارکباد دو کہ آج ایک ایسی آیت میرے بارے میں اتری ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ مجھے یہ آیت محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ وہ انار کے دانوں کی طرح چمک رہا ہے، تو میں نے فرمایا، ہنیئا لک یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، آپ کو مبارک ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اس آیت کی حقیقت بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پوشیدہ راز ہے، اگر تم مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھتے تو میں اس کا اظہار نہ فرماتا۔ تو سنو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ میرا نام سن کر مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ تو تمام کی تمام باقی فرشتے اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت بھی ان کی اس دعا پر آمین فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ میرا نام سن کر درود و سلام نہ پڑھے تو وہ فرشتے کہتے ہیں دونوں کہ لا غفر اللہ لک، اللہ تمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ تو تمام فرشتے آمین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے بلا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع فرمایا، اولین اور آخرین کی، تو ان سے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے جس ذات اقدس نے جواب دیا کہ بلا، یعنی اے رب، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات اقدس ہیں کہ آپ کا پسینہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھی لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے روشنی میں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات اقدس ہے کہ ساری زندگی آپ کے جسم مبارک پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی اور آپ کے جسم میں کوئی جو نہیں پڑی۔
بس درود شریف، درود و سلام پڑھیں اس ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات اقدس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کڑوے کھارے کنویں میں اگر اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات اقدس ہے کہ آپ اگر کسی چھوٹے بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالتے اس کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کے فضلہ مبارک کو زمین نگل لیتی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ وہاں سے کستوری کی خوشبو آتی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات اقدس ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقام محمود نصیب فرمائیں گے۔ بس آئے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ مشائخ فرماتے ہیں، محدثین نے فرمایا ہے کہ کثرت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ بندہ ہر روز 1000 دفعہ درود شریف پڑھے۔ بعض نے فرمایا کہ 500 دفعہ پڑھے، بعض نے 700 دفعہ فرمایا ہے۔ لیکن ویوز اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ہر مقام پر وہ شخص ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا، پھر انسان تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ اس مقام پر کثرت کو اختیار کرتا ہے اور اس خیر کے کام میں حرص کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بندے اللہ کی محبت میں آپس میں محبت کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور مصافحہ کرنے کے بعد مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آئے ہم بھی ارادہ کرتے ہیں ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھیں گے کہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ اگر ہم اس ربیع الاول کے مہینے کی قدر کر لیں، انشاءاللہ اس میں اگر ہم کثرت سے درود و سلام پڑھ لیں تو یہ درود و سلام ہمارے سارے سال پر اثر انداز ہوگا، خیر کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، اور یہ ہماری قبر کو بھی بنائے گا اور آخرت کو بھی بنائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کو ایک قبہ عطا فرمایا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت پر ہے اور کرامت کی ہواؤں نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ اس قبے میں وہی شخص داخل ہوگا جو آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے لہو لعب سے بچائے اور ایسے کاموں سے بچائے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، اور ایسے کام جن میں ہمارا ایسا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ ہم خیر کے اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ وہ وقت جو ہمارا ضائع ہوتا ہے
اور کاموں میں لہو لعب میں ہم اس وقت کو درود و سلام پڑھنے پہ لگائیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھائیں گے، اور یہ محبت ہمیں موت کے وقت بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حساب کتاب کے وقت بھی کام آئے گی، اور حوض کوثر میں بھی کام آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ حوض کوثر پر ایسے آئیں گے، حاضر ہوں گے، میں ان کو ان کے کثرت درود شریف کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے پلسرات پر نور کا باعث ہوگا۔ یہ درود شریف پلسرات پر انسان کے لیے نور بن جائے گا، اور اس نور کی روشنی میں پلسرات کے اندھیروں سے گزرتے ہوئے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاص کر ایسے مہینے میں، ایسے برکت والے مہینے میں، اور خاص کر جمعرات اور جمعے کے دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو میسر ہے اس کو مؤثر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔